کہنے پہ ہم آج جہاں کھڑے ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے جو بھی عہدہ انہوں نے دیا وہ ہمارے پاس ہے. تو بالکل میں نا 30-35 سال سیاست میں تھا. میرا شعبہ وکالت ہے, میرا شعبہ فکر اور سوچ ہے, کتاب سے میرا تعلق ہے. تو اگر میرا وہ تعلق بحال ہوتا ہے تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی. مجھ پہ آج ایک ذمہ داری ہے. خان صاحب نے بھروسہ کیا ہے, اس بھروسے کو میں نبھاؤں گا. جب تک یہ ذمہ داری میرے پاس ہے میں اس کو لے کے کھڑا رہوں گا. مجھے کوئی کسی عہدے سے چمٹنے کا شوق نہیں ہے. اگر کسی اور کو یہ شوق ہے اور وہ بیچارہ دل ملا رہا ہے, غمزدہ ہے کہ اس سے عہدہ کیوں چھن گیا, تو اس کو اور اس کا دل ملانا جو ہے شاید جائز ہو, اس کو مبارک ہو, اس کا غم. ہم تو بہت خوشی سے کھڑے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور آئندہ بھی جو ہوگا اس کو ہم بڑی خوش دلی سے قبول کریں گے. سر کل اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی مذاکرات یامن سر, اس میں پی ٹی آئی کے بیرسٹر سیف بھی موجود تھے, تو کیا آپ اس کو ڈسون کریں گے؟ وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کی پالیسی کے برخلاف گئے, وہ پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پہ نہیں گئے. سر عمران خان صاحب نے سنا جیل میں حکم بھی دیا تھا کہ بیرسٹر صاحب کو پارٹی سے نکالا جائے, اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے میں ایسی بات تو نہیں کہوں گا, لیکن ظاہر ہے وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے, اور بہت سے ان کے بیانات ماضی کے جو ہیں وہ پارٹی کی جو پالیسی تھی اس سے ہٹ کر تھے. سر یہ بھی بتا دیں گے میرے سامنے نہیں. اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا جا رہا, تو اس پر اپوزیشن لیڈر کا جو نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں جاری کیا, کہ حکومت نہیں جاری کری, تو کیا ابھی بھی جو بات کرنی ہے وہ محمود اجزئی صاحب سے ہی بات کرنی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو؟ نہیں, ہو جائے گا انشاءاللہ. اب نوٹیفیکیشن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اجزئی صاحب کا, لیڈر آف دی اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, اور یہی توقع ہمیں ہے کہ راجہ علامہ ناصر صاحب کا, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا. لیکن دیکھیں ان کے نوٹیفیکیشن ہونے سے بات چیت کا عمل تو شروع نہیں ہو جائے گا نا. بات چیت کے عمل کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر جس وقت جو چیز نہیں ہے وہ عمران خان صاحب کی موجودگی جو ہے وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو کال کوٹری میں ڈال کر آپ کہیں کہ باقی لوگ گفتگو کریں, چائے پئیں, بسکٹ کھائیں, یہ نہیں ہوگا. ہم اصرار کرتے رہیں گے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی سے نکالا جائے, بہنوں سے, وکلاء سے, سیاسی رفقا سے ان کی ملاقاتیں بحال کی جائیں, تبھی کوئی معنی خیز گفتگو ہو سکتی ہے. سر ملاقات نہ ہونے کی صورت میں کوئی احتجاج کی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ دیکھیے احتجاج تو ہو رہا ہے نا. آپ کے ذہن میں احتجاج کا جو ایک کوئی شاید محدود سا خاکہ ہے کہ احتجاج یہیں ہوگا, ڈی چوک پہ لوگ آئیں گے اور ایک ٹکراؤ ہوگا. احتجاج پورے ملک میں ہو رہا ہے. آج اجزئی صاحب علامہ ناصر جی ٹی روڈ پہ ہیں, جگہ جگہ بڑے اجتماع ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں. کل سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ہم کراچی جا رہے ہیں, ہم وہاں عوام سے بات کریں گے, اور 8 فروری کو ہم نے کال دے رکھی ہے, ایک یوم سیاہ ہم منائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کسی پہ حملہ کرنا ہے, کوئی ہلڑ بازی ہونی ہے. ہم نے پاکستان کی قوم کی جو بیزاری ہے اس کو اجاگر کرنا ہے, اس کو ظاہر کرنا ہے پوری دنیا کے سامنے, اور جو لوگ آج اس ملک کے نظام پر مسلط ہیں ان کو بتانا ہے کہ تم قابل قبول نہیں ہو. جو جھوٹ تم نے بولا 8 فروری 2024 کو وہ قابل قبول نہیں ہے, اس کی بنیاد پر کوئی پائیدار نظام قائم نہیں رہ سکتا. تو توبہ کرو اپنی غلطیوں سے, اور پاکستان کی عوام کے ساتھ آ کر کھڑے ہو, پاکستان کی عوام کے ساتھ لے کر چلو, ان پر جبر نہ کرو. یہ بات ہم کرتے رہیں. شکریہ.